علامہ صاحب جیسا کہ فرمایا بہت خوبصورت کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، پھر کہا کہ علی کا ذکر بھی عین عبادت ہے، سبحان اللہ۔ تو مولا کا جو زخم ہے وہ اسلام کا زخم ہے، اس میں شک نہیں۔ پھر فرمایا کہ خندق کی جو ایک ضربت ہے علی کی، وہ قیامت تک میری تمام امت کی عبادت سے افضل ہے۔ ایسے یہ جو ایک سوچی سمجھی سازش اور پھر یہ جو قاتلانہ حملہ ہے، اس کا پس منظر بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وباللہ فزت برب الکعبہ۔ میں نے فرمان بھی وہی پڑھا ہے جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، جب مولا کو ضربت لگی تو مولا کے داہنے اقدس سے یہ جملہ نکلا، اللہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، علی اس دنیا سے کامیاب جا رہا ہے۔ کوئی بھی بندہ نہیں ہے اتنا بڑا دعویٰ، یعنی کہ اپنی گزاری ہوئی زندگی پہ اتنا کوئی بندہ اعتماد سے، میں تو نہیں کہہ سکتا، کسی اور میں اگر کوئی ہمت ہے تو کہہ سکتا ہے، تو مجھے نہیں پتہ اس کا، کوئی بندہ اپنی گزاری ہوئی زندگی پہ اتنا یقین نہیں رکھ سکتا کہ وہ کہے کہ میں دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں۔ یعنی یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، حقوق کی دو قسمیں ہوتے ہیں، ایک اللہ کے متعلق ہوتے ہیں، ایک بندوں کے متعلق۔ میں آپ کے جواب کی طرف آ رہا ہوں، پہلے بتاؤں کہ جس شخصیت کو قتل کیا گیا ہے اس کے داہنے اقدس سے جو آخری لمحے میں جملہ نکلا، ایسا نہ اس سے قبل نہ کسی نبی کے منہ سے نکلا، نہ کسی ولی کے منہ سے نکلا، نہ کسی وصی کے منہ سے نکلا، جو مولا علی نے فرمایا۔ یعنی گویا کہ مولا یوں فرما رہے ہیں، اگر تم حقوق اللہ کی بات کرو علی تب بھی کامیاب ہے، اگر تم حقوق العباد کی بات کرو تو علی تب بھی کامیاب ہے۔ یا اس کو اگر ہم تقسیم کرنا چاہیں تو مولا کی جو ملنا ملانا ہے وہ 4 قسم کا ہو سکتا ہے، اللہ سے، بندوں سے، جو بندوں سے ملنا ہے وہ 3 قسم کا ہے، دوستوں سے، دشمنوں سے، منافقوں سے۔ یعنی علی یوں فرما رہے ہیں، میرا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے علی اس میں بھی کامیاب ہے، میرا جو دوستوں کے ساتھ تعلق ہے علی اس میں بھی کامیاب ہے، میرا دشمنوں کے ساتھ جو تعلق ہے علی اس میں بھی کامیاب ہے، میرا منافقوں کے ساتھ جو تعلق ہے علی اس میں بھی کامیاب ہے۔ یعنی یہ وہ شخصیت ہے جن کے داہنے اقدس سے یہ جملے نکلے جب مولا کو ضربت لگی۔ اب آپ نے جو کویسچن کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ سوچی سمجھی پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی، اور جس تلوار سے مولا علی کو ضرب لگی وہ تلوار فقط تلوار نہیں تھی، اس کو کتنے دن زہر میں بھجایا گیا تھا۔ زہر میں بھجانا میں ذرا واضح کر دوں، یعنی لیکوڈ حالت میں زہر لگا کر پھر اس کو آگ کی بھٹی میں گرم کیا جائے تاکہ وہ پوری کی پوری تلوار لوہا بھی زہر بن جائے۔ اور یہاں پہ شہید مرتضیٰ مطہری ہمارے بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے کہ وہ زہر اتنا شدید تھا، اگر اس کا ایک قطرہ دریا میں گرایا جاتا تو سمندری حیات ختم ہو جاتی، اتنا شدید تھا کہ 19 کو مولا کو ضرب لگی، اور دیکھ لیں 19 کے دن مولا تڑپتے رہے، پھر 20 کا دن ہے، پھر 21 کو مولا کی شہادت ہے۔ اتنی بڑی شخصیات کا قتل ایسے نہیں ہو جاتا، یہ پوری پلاننگ تھی۔ زہر کہاں سے آیا، تلوار کہاں سے، دیکھیں جو سامنے ہے نا، جو قتل کرنے والا یہ اعلی کار ہے، عبد الرحمن ابن ملجم کو اکسایا گیا ہے، یعنی اس کو ایسے سمجھ لیں قتل کے پیسے دیے گئے ہیں، قتل کا اسے معاوضہ ملنا ہے، بھی تو قتل کر تجھے یہ ملے گا۔ یا جس طرح قطامہ نے، آپ کے پتہ نہیں سوال میں ہوگا نہیں ہوگا، قطامہ نے باقاعدہ اس کو اکسایا کہ حق مار کے طور پہ علی کا سر لا، پھر تجھ سے شادی کرتی ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ بعد میں آپ کے سوال کے ساتھ بیان کریں گے۔ اچھا، پلاننگ یہ تھی کہ علی کو ختم کیا جائے تاکہ نظام عدل، جیسا کہ آپ نے بھی اپنے سرنامہ میں کہا، عدل کو ختم کیا جائے۔ اور عدل میں مولا علی اتنے شدید تھے کہ لکھنا پڑ گیا رائٹروں کو مولا کے بارے میں کہ علی عدالت میں اتنے شدید تھے کہ کہا یہ گیا کہ علی کو اس لیے قتل کیا گیا میرا میں چونکہ علی عدالت میں شدید تھے۔ یعنی جو علی اپنے گھر میں اور باہر سب کے لیے معاملہ ایک جیسا ہے۔ اچھا، اب دیکھنا پڑے گا، دیکھیں جب بات ہوتی ہے نا کہ بندے کا کسی کا قتل ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے آخری رابطے کہاں سے تھے، آخری جنگیں کس کے ساتھ ہوئی ہیں، آخری سلسلے کس سے رہے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ مولا علی کے قتل کی جو پلاننگ ہوئی ہے وہ جنگ نہروان کے بعد ہوئی ہے، اور جنگ نہروان میں وہ سارے کے سارے جو پہلے مولا کے ساتھ ہوا کرتے تھے وہ مولا کے مقابلے میں آ گئے جی، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے خارجی۔ خارجی اسے کہا جاتا ہے جو پہلے ساتھ ہو بعد میں ساتھ چھوڑ جائے، اسے خارجی کہا جاتا ہے۔ اور جو قطامہ ہے اس کے بھی بھائی کو اور اس کے باپ کو، اس کے تقریباً 3-4 بھائی ہیں، اور اس کے باپ کو جنگ نہروان میں مولا علی نے قتل کیا۔ دیکھیں مولا علی کی جب بھی تلوار چلی ہے خدا کے لیے چلی ہے،
اپنی مرضی کے لیے کہیں بھی تلوار. اسی جنگ خندق میں جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جب دشمن نے اپنی طرف سے تھوک پھینکنا چاہا مولا کے چہرے پہ، اس نے پھینکا ضرور لیکن علی کے چہرے پہ گرا نہیں ہے، چونکہ خود قرآن نے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب کہ نجاست آپ کو مس نہیں کر سکتی. تو اس وقت مولا نے اسے چھوڑ دیا، مولا نے اسے چھوڑ دیا. دوبارہ پھر گرایا. وہ جب پوچھا گیا رسول خدا سے کہ کوئی بندہ گرے ہوئے جو بندہ قتل کرنے کے لیے آیا اسے پہلے موقع دیا جائے پھر دوبارہ گرایا جائے، ہمیں سمجھ نہیں آیا. کہا علی سے خود پوچھو. کہا پہلے جو علی اسے گرایا اور اس نے اپنی طرف سے تھوک پھینکنا چاہا اس وقت علی کا اپنا ذاتی غصہ بیچ میں آ گیا تھا، تو اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا کہ جب تلوار اٹھے گی اللہ اور رسول کے لیے اٹھے گی. بے شک بے شک. اب جو مولا علی کے قتل کی دیکھیں آپ، آخری جنگیں کس سے ہوئی؟ جنگ نہروان ہوئی. آخری جنگ کہاں سے؟ جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے. اب دیکھنا پڑے گا مولا کی جنگیں یہ کس کے ساتھ ہوئی ہیں، چونکہ قتل کی پلاننگ اس کے بعد ہوئی ہے. جی تو ان جنگوں کی طرف بھی علامہ صاحب آتے ہیں. حافظ صاحب، نماز میں قتل کرنا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے مولا کا، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں ابھی علامہ فرما رہے عدل کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات بیان فرماتے ہوئے جی، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کی تلوار ہمیشہ اللہ کے لیے اٹھی، اللہ کے حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک کا ساتھ دیتے ہوئے. تو وہ جو سفر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ سے مدینہ، اور وہ واقعہ تو بچوں کو بھی سنایا جاتا ہے جی، لیکن محترمہ بات یہ ہے کہ جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں، جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ آج ان کی زندگیوں کے جو بھی ان کی سیرت ہے، ان کے اعمال ہیں، ان کے فیصلے ہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج ہماری تلوار اٹھتی ہے؟ ہم عدل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم نے ان کو بیٹھنا ہے، 1 گھنٹے کی نشست کرنی ہے، 2 گھنٹے کی نشست کرنی ہے اور چلے جانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے وہ جو کر کے گئے ہیں ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور اپنی آج کی لمحہ موجود میں دیکھنا ہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر علی کی تلوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل خود اللہ کے لیے اٹھتی ہے تو جو فلسطین میں مر رہے ہیں وہ کون ہے؟ 72 گھنٹوں کے اندر لگ بھگ 600 سے زائد لوگوں مسلمانوں کی وہاں پر شہادت ہو گئی ہے، اللہ، اور وہ زمینی کارروائی اسرائیل کی فوج نے شروع کر دی ہے. جی، تو وہ کن کے خلاف ہو رہی ہے؟ کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے ہیں؟ تو کہاں ہے وہ تلوار جو اللہ کے لیے اٹھتی تھی؟ صحیح. کہاں ہے وہ عدل جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کیا کرتے تھے؟ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. تو جناب وہ 57 ممالک اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے پاکستان نہیں ہے، ہم نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے؟ ہم حضرت علی کو یاد کریں، ان کے واقعات کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کی بہادری کو، شجاعت کو. وہ بہادری، شجاعت اللہ کے لیے اٹھنے والی تلوار کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے نا، ہم مانتے ہیں نا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم فضائل علی بیان کرتے ہیں نا، ہم فضائل ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں نا، ہم فضائل عمر بیان کرتے ہیں، ہم فضائل عثمان بیان کرتے ہیں. تو کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ایک طرف بچوں کی گردنیں کٹتی رہیں اور ہم فضائل بیان کرتے رہیں. ہم نے لوگوں کو یہ نہیں بتانا کہ کیا ہماری زندگیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کے مطابق ہیں. حضرت علی اگر عدل کرتے تھے تو کیوں کرتے تھے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. وہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف سنائی جا رہے ہیں، یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا. کیا ہماری زندگیاں اس کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر قرآن کی آیت پڑھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. مفتی صاحب سے پوچھے کیا ترجمہ ہے اس کا؟ تو وہ جہاں پہ فلسطین میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں وہ کس کے کھاتے میں جانی ہیں؟ مفتی صاحب اتنی قربانیاں اور پھر کہتے ہیں فزت برب الکعبہ. کہاں ہے آج ہمارا ایمان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حافظ صاحب نے بہت جذبات کا اظہار کیا ہے، ہمارے فاضل بھائی نے بھی اچھی گفتگو کی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جن کو شیر خدا کا لقب ملا ہے۔